جو انسان کی تیاری ہے، موت کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابو ذر کو جو اللہ کے نبی نے نصیحتیں فرمائیں، جو میں نے کل سے پہلے پڑھی تھی، کل جو پڑھی تھی اس میں 7 نصیحتیں تھیں، اس سے پہلے جو روایت پڑھی تھی اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کسی کے قلب میں نور داخل کرتا ہے تو وہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر نے سوال کیا تھا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ میرے قلب میں نور داخل ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ التجافی عن دار الغرور، دنیا سے اٹھنے کے لیے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اشارہ ملے چلو۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات کہ ملک الموت جب آئے تو میں ان سے یہ نہ کہوں کہ کیا 10 منٹ رک سکتا ہوں، یہ نہ کہوں۔ جیسے ہی ملک الموت آئے، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو اور وہ کہے کہ میں آپ کا منتظر تھا، میں آپ کا منتظر تھا، کاش کوئی اتنا خوش قسمت ہو۔ اچھا آپ کہیں گے میں جملہ رٹ کے رکھ لیتا ہوں، جیسے ہی وہ آئیں گے میں کہہ دوں گا، کیا رٹنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ موت اس جگہ کی اوپر جو تاری ہوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دیکھا ہے ایک کپڑے کا اصلی کلر ہوتا ہے، ایک وہ کلر ہوتا ہے جو اوپر سے ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں، موت سارے اوپر کے کلر دھو دیتی ہے۔ سکرات الموت، موت کا جو جھٹکا ہوتا ہے سارے کلر صاف کر دیتی ہے۔ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو اندر ہے، وہ جو اندر ہے وہ پھر باہر آتا ہے۔ اس وقت بہت کچھ یاد نہیں رہتا کہ کیا ہوا، بہت کچھ بھول جاتا ہے انسان۔ تو یہ سکرات الموت آسان چیز نہیں ہے، جو بار بار کہتے ہیں خدا موت اچھی دے، موت اچھی دے، یہ موت ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، دوسرا سجدہ نماز کا وہ توجہ سے پڑھیں، موت اچھی آئے گی۔ یہ ایک ترکیب ہے روزانہ کی کہ نماز میں جو دوسرا سجدہ ہے اس کو اچھا کریں، یہ موت کی نشانی ہے، وہاں سے موت اچھی آئے گی۔ تو جو موت جب مثلا فرشتہ آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں، تو کیا چیز انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ بعض لوگ تو ڈانٹتے ہیں ملک الموت کو، آئے کیوں تھے؟ اب ذرا سوچو کوئی ملک الموت کو ڈانٹ رہا ہو کہ آئے کیوں تھے، اب ملک الموت نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یعنی کچھ لوگ ملک الموت کی دشمنی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت بھی اس دشمنی کے ساتھ جان لیتا ہے، اور کچھ ملک الموت کے ساتھ دوستی ظاہر کر دیتے ہیں، پھر ملک الموت دوستی کے ساتھ جان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں جو دوستی ظاہر کریں گے؟ کون لوگ ہیں جو دشمنی ظاہر کریں گے؟ جن کے دل دنیا میں اٹیچ ہوئے ہوئے ہیں، وہ ملک الموت کو دیکھ کے بہت غصہ کریں گے۔ پوزیشن، پیسہ، جائیداد، شہرت، طاقت، ان کو فوراً لگے گا کہ جس کو کمانے میں ہم نے اتنی دیر لگائی تھی، اتنی محنت لگائی تھی، یہ ہم سے چھیننے آیا ہے، تو اسے دشمنی کریں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ جن لوگوں کا اٹیچمنٹ یہاں پہ نہیں ہوگا، ملک الموت آئیں گے اور انہوں نے آخرت میں محنت کی ہے، کل حضرت ابو ذر کو کرنے والی نصیحت کے مطابق پہلے سے اس جگہ اپنے پراپرٹی بھیج دی ہے، اپنی ملک بھیج دی ہے جہاں جانا ہے، تو ملک الموت آئیں گے تو وہ ہنسی خوشی جائیں گے، چونکہ وہاں جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے اپنا سرمایہ بھیج چکے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خوشی خوشی ملنے کے لیے جائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہوگا، نبی کی ذات پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، فرمایا کسی قلب میں نور داخل ہوگا، اسے 3 چیزیں حاصل ہوں گی نشانی کے طور پر۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، اس دنیا سے اٹیچمنٹ ختم کرے گا، اٹیچمنٹ ختم کرے گا۔ تو اس کی نشانی کیا ہے؟ ملک الموت جیسے آئیں گے اس کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ نہیں کہے گا مثلا میری طرح کہ مثلا میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، مجھے اس پروجیکٹ کو دیکھنا ہے، بہانے بازی میں، مثلا میرے بچے ہیں ان کا کون کچھ کرے گا، اس وقت یہ سب فضول باتیں ہیں۔ خدا کا حکم آ گیا ہے، تسلیم کرو۔ تو آپ کہیں گے وہ جو ہمارے دل میں طبیعتاً نیچرلی اپنی اولاد کے لیے محبت ہے، اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی خدا کی محبت کے سائے میں رکھیں، خدا کے حکم کے سائے میں رکھیں۔ تو ہمیشہ انسان اپنے آپ سے کہے کہ میں اولاد کو چاہتا ہوں جب تک میرا خدا مجھ سے یہ کہتا ہے، بس جب خدا مجھ سے کہے کہ چلو، پھر کوئی نہیں، پھر اولاد اپنے سہارے جائے، خدا اس کو سنبھالنے والا، میں تھوڑی ہوں۔ جب میں زندہ ہوں تو کون پال رہا ہے؟ تب بھی خدا پال رہا ہے، تو پریشان کیوں ہوں؟ میرا پروجیکٹ ہے، میرے گھر ہے، میری جائیداد ہے،
جو یہاں پر ہے اور میں وہاں ہوں، کیا ہوا پھر؟ کیا کر لوں گا اس کا؟ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کیوں پریشان ہوں گا؟ یہ اٹیچمنٹ نہ ہونا یہ کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ یہ موت کی تیاری ہے۔ اٹیچمنٹ ختم کرو، زندگی سے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسری بات، اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو، پہلی چیز جو حاصل ہوگی التجافی عن دار الغرور۔ دار الغرور اس کو کہتے ہیں چونکہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں دھوکا ہوتا ہے انسان کو کہ میں نے یہاں رہنا ہے جبکہ یہاں نہیں رہنا۔ دوسری بات الانابہ الی دار الخلود، ہمیشہ کی جگہ پلٹنے کے لیے اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بے چین ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ تو مثلا نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کی روح بےتاب رہتی ہے کہ کب یہاں سے فرار کریں، وہاں پہنچ جائیں کسی طریقے سے، ان کی روح بےتاب رہتی ہے۔ الانابہ الی دار الخلود۔ تیسری بات کیا ہے جس کے قلب میں نور داخل ہوتا ہے؟ الاستعداد للموت۔ نبی نے فرمایا قبل نزولہ، ایک اور جگہ پہ تھا الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، کہ موت کی تیاری کو وقت نکلنے سے پہلے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو موت کی تیاری ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے تو تیاری کروں یا نہیں کروں، مجھے 3 دن بعد سفر پہ جانا ہے تو تیاری نہیں کروں گا، ظاہر ہے ورنہ سفر پہ کیسے جاؤں گا؟ تو کیا مرنا نہیں ہے پھر؟ تو اس کی تیاری کیا کی ہے؟ یہ تیاری اگر کسی کے قلب میں نور داخل ہو یہ وہ کرے گا، یہ 3 کام کرے گا وہ انشاءاللہ۔